تجوید کے سبق میں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ حروف کہ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. کچھ حروف تو ہم نے پڑھ لیے ہیں. آج جن حروف کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ 2 حرف ہیں. ایک ہے ہا اور دوسرا ہے ہا. ہا اور ہا. یہ جو ہا ہے جس کو عموماً حلق والی ہا کہا جاتا ہے یا حلبے والی ہا بھی مشہور ہے جیم کی شکل کی. اس ہا کو آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھ کے ادا کرنا ہے. پہلی چیز ہے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے حلق کے درمیان سے. آپ نے حلق کے درمیان سے اس کو ادا کرنا ہے. حلق کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو منہ کے قریب ہے, دوسرا حصہ وہ ہے جو سینے کے قریب ہے, اور تیسرا حصہ وہ ہے بنتا ہے جو درمیان میں ہے. تو یہ والی جو ہا ہے نا, یہ ہا حلق کے درمیان میں سے ادا ہوگی. اور جس وقت آپ نے اس کو ادا کرنا ہے نا, تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کے حلق کے درمیان میں ایک رگڑ سی محسوس ہوگی. ابتدا میں ممکن ہے آپ کو مشکل پیش آئے, آپ کو کھانسی وغیرہ بھی اس کی وجہ سے آئے, لیکن جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی نا, مشق ہو جائے گی, تو پھر آپ کو اس ہا کو حلق کے درمیان میں سے ادا کرتے ہوئے کچھ دقت پیش نہیں آئے گی, بلکہ آپ رگڑ کی بجائے اپنے حلق کے درمیان میں ٹھنڈک محسوس کریں گے اس ہا کو ادا کرتے وقت. الحمد. اسی طرح سے میں اس کی مثال یہاں پر لکھ دیتا ہوں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب بھی آپ نے کسی حرف کو ادا کرنا ہے آپ اس کو ساکن کر دیجئے, یعنی اس کے اوپر جزم لگا دیجئے, آپ کے لیے ادا کرنا آسان ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ ہا ہے یہ والی. اب کیسے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے؟ بحرن بح ہا. یا آپ ذرا آواز کو محسوس کیجئے. میں اپنے گلے میں ایک ٹھنڈک سی محسوس کر رہا ہوں, رگڑ نہیں ہے, کیونکہ ہم پڑھ کے ہماری مشق ہو چکی ہے نا اس کو, تو اس لیے ہمیں مشکل پیش نہیں آتی. جو لوگ نئے ہیں اس کو اہتمام سے ادا کریں گے. ممکن ہے وقتی طور پر ایک رگڑ کے احساس سے ان کو کھانسی وغیرہ کی مشکل پیش آئے, لیکن جب آپ ایک روٹین میں آ جائیں گے تو پھر آپ کو وہ رگڑ محسوس نہیں ہوگی. تو یہ ہا کو ادا کرنے کا طریقہ ہے حلق کے درمیان سے, اور حلق کے درمیان میں آپ کو ہلکی سی خراش رگڑ سی محسوس ہوگی, تو یہ ہا ادا ہو جائے گی. دوسرا ہے ہا, یہ 2 آنکھوں والی ہا. یہ ادا کرنا آسان ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر یہ والی ہا لکھی ہوتی ہے نا وہاں پر بھی یہ والی پڑھ دیتے ہیں نا. آسان ہے نا, تو اس لیے پڑھی جاتی ہے. لیکن یاد رکھنی ہے بات, حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. آپ نے اس ہا کی بجائے یہ والی ہا پڑھ دی تو معنی تو بدل گیا نا. الحمد آپ پڑھ دیں معذلہ الحمد, پڑھتے بھی ہیں لوگ الحمد. الرحمن الرحیم, نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے ویسے پڑھنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, ٹھیک ہے نا. اقرأ القرآن بلحون العرب, ویسے پڑھنا ہے جیسے عرب پڑھا کرتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اللہ نے کہا میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا اس لیے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, تاکہ ہمارا پیغمبر لوگوں کے سامنے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ دے, لوگوں کو پڑھنا بھی آسان ہو جائے, سمجھنا بھی آسان ہو جائے. تو اس ہا کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ یہ بڑا سمپل ہے. یہ جو ہائے ہوتا ہے نا, ہم عموماً اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں, ہائے میرے اللہ. بعض لوگ ہائے میں مر گیا, ویسے یہ نہیں کہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ہائے میرے اللہ, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ جو ہائے والی ہا ہے نا, اس کو اس طرح سے بس آپ نے ادا کرنا ہے, ہائے والی ہا کی طرح, ٹھیک ہے نا جی. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے نہرن, نہرن, نہر, عام طور پر ہم اس کو بڑی ایزیلی ادا کر لیتے ہیں. اب دیکھیے اس نہرن کا مطلب ہے نہر. ایک اور نہر استعمال ہوتا ہے, یہ والا نہرن, یہ ہا کے ساتھ ہے, اس ہا کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قربانی. اللہ آپ کو برکت دے. اس نہرن کا مطلب ہے قربانی. اس نہرن کا مطلب ہے نہر, یہ جو پانی والی نہر بہری ہوتی ہے نا, کتنا فرق ہے آپ اندازہ کریں. تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھنا ہے.
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فصلی لربک ونحر، ہا ونحر، ونحر نہیں پڑھنا، ونحر پڑھ دیا تو کیا مطلب ہوگا؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور نہر کھودو، یہ تو معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے پڑھنا ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربان۔ ہمارے یہاں گھروں میں پنکھے چلتے ہیں نا چھت پر، اس کو مروحہ کہا جاتا ہے جی۔ یہ ہے ہا، یہ ہا کہاں سے ادا ہوگی؟ بالکل جی، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ، حلق کے درمیان سے، بالکل ٹھیک۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہا، ہائے کی ہا کی طرح۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، یہ جو ہائے والی ہا ہے نا، یہ حلق کے سینے والے حصے سے ادا ہوتی ہے، ہائے ہائے۔ آپ جب اس ہا کو ادا کریں گے نا تو یہاں پر آپ کو نا یہ حلق کے یہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہاں پر آپ کو جنبش سی وائبریشن محسوس ہوگی جی۔ ماہرن، اب اس میں اہتمام نہیں ہے، یہ بڑا ایزی ہے۔ ماہر، ماہر جو بندہ بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ مہاجر، شہر، مہندس، سہولت جی۔ ان تمام کلمات کے معانی بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں۔ حاکم، حاکم، مادح، مدح سے ہے تعریف کرنے والا، بحر، سمندر، احمد، احمد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام مبارک، ایک کا دونوں کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، محمد اور احمد۔ مروحۃ، پنکھا، ماہر، ماہر، مہاجر، مہاجر، شہر، مہینہ، مہندس، انجینئر، سہولت، سہولت، آسانی۔ لیجئے اب حسب عادت ہم دونوں کو ملا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، اوپر والا کلمہ اور نیچے والا، اور پریکٹس دونوں ہا کی ہو جائے گی، ہا اور ہا کی، ٹھیک ہے جی جی۔ حلا، حلا جی، دوبارہ سے جی، ہا پہلے والے کو بھی ذہن میں رکھنا، دوسرے والے کو بھی، اور آپ کو خود فرق محسوس ہو جائے گا، اکٹھا پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ حلا، حلا، پہلے آپ نے پورا سیٹ مجھ سے سن لینا ہے توجہ کے ساتھ، پھر اسی کے مطابق آپ نے ادا کرنا ہے۔ حلا، حلا، ماشاءاللہ، دیکھیں نا آوازوں میں فرق واضح محسوس ہو رہا ہے جی۔ حلا کا کیا مطلب ہے؟ ہا کے ساتھ حلال ہوا، اور حلا ہا کے ساتھ چاند نکلا، ہلال کہتے ہیں نا ہم، ہلال عید، وہ اسی حلا سے دو آنکھوں والی ہا کے ساتھ جی۔ حلال، ہلال جی۔ حمیم، حمیم، نہر، نہر، حمزۃ، حمزۃ جی۔ دیکھیے ان تمام کلمات میں پڑھی جانے والی ہا اور ہا کا فرق ہمارے سامنے آ گیا۔ کلمات کے معنی لکھے ہوئے، حلا حلال ہوا اور حلا چاند نکلا، حلال حلال، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ وہ، ہلال چاند، حمیم گرم پانی، اور حمیم پریشان، ایک بندہ پریشان حال ہوتا ہے اس کے لیے حمیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نہر قربانی، اور نہر نہر۔ حمزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ٹھیک ہے نا، اور حمزہ تو حمزہ جو ہم لکھتے ہیں، یہ حمزہ، یہ جی الف ہے، یہ حمزہ ہے، یہ جی۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق تجوید کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوسری چیز اور دوسری جو ہماری کوشش ہے وہ یہ